मैम हमने 9 ही बजे का किया था। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے آج الحمدللہ ہمارے 25ویں پارے کا، اور سورہ حامیم سجدہ چل رہی ہے، اور آغاز کرتے ہیں سورہ کو، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ارشادات ہیں اس سورہ کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کو سیکھنے کے لیے کھول دیں، اور رب کائنات ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا بہت ہی آسان تر کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور نہ کسی قسم کا پھل ہے اپنی شگوفوں نہ کسی قسم کا پھل اپنی شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ ہی کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے، مگر اس کے علم سے ہوتا ہے، یعنی کہ ہر چیز، حتیٰ کہ ہم جانتے ہیں کہ درختوں کے اوپر پھول لگتے ہیں بہت سارے، اور ان پھولوں میں سے جب جب پھل نکلنے لگتا ہے تو درخت پھولوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ان میں سے پھل نکلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس میں سے پھل نکلنا ہے اور کس میں سے نہیں نکلنا، اور کون سے پھول نے گر جانا ہے اور کون سے پھول کو پھل میں بدلنا ہے۔ رب کائنات نے اتنی چھوٹی اور اتنی معمولی سی بات بھی اپنے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے۔ ہم لوگوں کو یقیناً یہ بات بہت ہی معمولی سی لگتی ہوگی، ہم لوگ اکثر اوقات دیکھتے بھی ہیں کہ کتنے پھول گر گئے اور کتنے پھول موجود ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان سارے کے سارے کائنات کا مالک وہ ہے، وہ کریٹر ہے، اس کے نزدیک یہ ایک چھوٹا سا پھول کھلنا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے وہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر اللہ کے سامنے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ میرے رب کائنات نے ان سب کو لکھ رکھا ہے، تو پھر ہم انسان اللہ کے سامنے کتنی اہمیت رکھتے ہوں گے کہ ہم اس کی وہ مخلوق ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر فخر محسوس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی قسم کا پھل اپنی شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے۔ شگوفے کہا جاتا ہے، یہ جو پھول ہوتے ہیں نا، کلیاں پھر پھول، ان کو کہا جاتا ہے شگوفے، اور نہ ہی کوئی حاملہ ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو صاف بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں، اور ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ انتہائی مایوس، انتہائی نا امید ہو جاتا ہے۔ انسان مانگنے سے نہیں تھکتا، دعا مانگنے سے، انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ انتہائی مایوس، انتہائی نا امید ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو یقیناً اس کے پاس بھی میرے لیے ضرور بھلائی ہوگی۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب میں سے چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ جاتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔
اے نبی آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہوا پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا، تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو انتہا درجے کی مخالفت میں ہو۔ جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے۔ اور کیا آپ کے رب کے بارے میں یہی بات کافی نہیں کہ یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ سنو، الا، خبردار ہو جاؤ، سنو، انہم فی مریت من لقاء ربہم، سنو یقیناً وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے، سنو، خبردار ہو جاؤ، انہو بکل شیء محیط، یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ سورۃ الشورى کا آغاز ہوتا ہے جو قرآن کے اندر جس کا نمبر 42 ہے، اور نزول کے اعتبار سے 62 نمبر پر ہے، 5 رکوع ہیں اور 53 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم دیکھتے ہیں مکی سورہ ہے، حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے اور ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ حروف مقطعات آئے۔ حامیم، عین سین قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ نے ان پر بھی وحی کی، ایسے ہی اپنے پیغامات بھیجے، اپنی باتیں، اپنا کلام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور وہ بے حد بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو زمین میں ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی قرآن وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز، یعنی کہ مرکز کیا ہے، جو مرکز کیا ہوتا ہے، جو سینٹر ہوتا ہے جس میں ساری پاور ہوتی ہے، جس طرح سے ہمارے پاکستان کا سینٹر جو ہے، مرکز کیا ہے، اسلام آباد ہے۔ کسی بھی کنٹری کا مرکز، سینٹر کیا، یعنی کہ جہاں پر ساری کنٹری کی نظام سنبھالے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا کیپٹل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے صوبے جو پروونسز ہوتے ہیں ان کے بھی کیپٹلز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی طرف عربی قرآن وہی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں، قیامت کے دن سے ڈرائیں، جس میں کوئی شک نہیں ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ضرور ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو ایک ہی بنا دیتا، سب کو مسلمان بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کو دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس کسی بات میں تم کچھ بھی اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے تمہارے لیے خود تم میں سے جوڑا جوڑا بنایا، اور جانوروں میں سے بھی جوڑا جوڑا بنایا۔ وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے، اور وہی رزق کو بھی تنگ کرتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا
یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی سیم یہی دین دیا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا تاکید حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکین پر بہت گرا ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ صرف اسی کو راستہ دکھائے گا۔ اور انہوں نے آپس میں تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مدت مقرر تک طے نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اللہ تعالیٰ وہ قیامت کی گھڑی لے آتا۔ اور یقیناً جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا، ان کے بعد جو لوگ وارث بنے، وہ اس کے بارے میں بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، چنانچہ آپ اس کی طرف دعوت دیں اور مضبوطی سے قائم رہیں، اپنے دین کی طرف دعوت دیں۔ یہ دعوت یہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ دعوت عام ہم سب لوگوں کی طرف حکم ہے۔ آپ اسی کی طرف دعوت دیں، اس دین کی طرف، اس قرآن کی طرف، اس ایمان کی طرف، اور مضبوطی سے پھر قائم بھی رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اور آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے، اب اللہ تعالیٰ وہ اپنی ذات کے بارے میں انٹروڈکشن کروا رہے ہیں۔ انٹروڈکشن نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی آیتوں کے اندر اپنے بارے میں بار بار کھول کھول کر بیان کیا کہ میں کون ہوں، اور میرے قیامت کے دن سے کیوں ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن سے ڈرانے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ میرا وہ قیامت کا دن کیا ہے، اور میں کون ہوں جس سے تمہیں ڈرنے کا بار بار میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا، یہ وہ ترازو ہے جس کے اندر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اور تمہیں کیا خبر، شاید وہ قیامت قریب ہی ہو۔ اسے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ قیامت آ جائے۔ وہ جانتے ہیں اس کی سختیوں کو، اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے۔ سن لو، یقیناً جو لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ بہت بڑی قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے۔ کھیتی کیوں کہا گیا ہے؟ کھیتی اس لیے کہا گیا آخرت کی زندگی کو، کیونکہ کھیتی سے ہمیں اس کھیتی سے بہت زیادہ، ہم ایک دانہ بوتے ہیں اور اس سے ہمیں کتنی زیادہ فصل ملتی ہے۔ یہ باغ کا ذکر نہیں کیا گیا، کھیتی کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ایک درخت سے گنے چنے کچھ پھل نکلتے ہیں، لیکن جو کھیتیاں ہوتی ہیں نا، ان سے فصلوں میں بے تحاشا دانے نکلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ سبحان اللہ، میرے رب نے مثالیں بھی کیسی کیسی کھول کھول کر بیان کی۔ اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اسے اس میں کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اے رب کائنات، ہمارے لیے آخرت کی کھیتیاں بنا دے، ہمارے اعمال کو کئی کئی گنا بڑھا دے۔ ابھی تک رمضان میں ہماری عبادتوں میں وہ خشوع اور خضوع نہیں آیا جو ہونا چاہیے، ہماری عبادتوں میں وہ خشوع اور خضوع لا دے کہ ہم اس رمضان کے آخری عشرے کو بہترین طریقے سے گزاریں، اور تیرے آگے
لمبے قیام کرتے ہوئے، لمبے سجود کرتے ہوئے گزارے؟ کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے دین کا وہ طریقہ ان کے لیے مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، حالانکہ وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی وجہ سے دوستی کے، اور جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت قدردان ہے، تمہاری ہر ہر کام کا وہ قدر کرنے والا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے ام یقولون افطرا، کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کر رکھا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے، یعنی اللہ چاہے تو نبی کے دل پر بھی مہر لگا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سینوں کے باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر کسی نبی کی بھی اہمیت ہے تو وہ میرے رب کی وجہ سے ہے۔ ہمارا سب سے پہلا کام اپنے رب سے محبت کرنا، اس کے دین پر ایمان لانا، اس کے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ اس قرآن کے بغیر یقیناً کوئی زندگی نہیں۔ اور یقیناً آپ میں سے کچھ لوگوں نے صبح وہ دعا میں شمولیت، جس نے آج صبح جو بھی اس دعا میں شامل ہوا، یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کے دل میں یہ حسرت ضرور ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی ایسا ہی بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کے سینوں میں بھی ایسا ہی قرآن بسائے۔ لیکن ان بچوں نے کتنی ہی راتیں نہیں سوئے، کتنی ہی راتیں جاگیں، اور ان بچوں نے کتنی محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی ایسا قرآن کے لیے محنت کرنے والا بنائے، اور ایسا نہیں کہ ان بچوں نے اتنی آسانی سے کر لیا، بلکہ ان کی والدہ نے بہت مشقتیں اٹھائیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے دور درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے، اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا اور تمام تعریفوں کے لائق ہے، اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، جو اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیے ہیں، اور وہ سب چاہے انہیں جمع کرنے پر پوری، اور جو وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر پوری کی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ان سب کو جمع کرنے پر اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے، اور تم ہرگز زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جو پہاڑ یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو وہ سمندر کی سطح پر ہی کھڑے رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہوا کو نہ چلائے تو ایک بھی جہاز پانی میں نہ چل سکے۔ یقیناً اس میں بہت صبر کرنے والے، بہت شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، یا وہ انہیں تباہ کر دے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، اور بہت سے لوگوں کو معاف کر دے۔ اور جو لوگ ہماری آیات میں آپس میں جھگڑے کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے بھاگنے میں کی کوئی جگہ نہیں، چنانچہ جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ تو محض دنیا کی زندگی کا معمولی ساز و سامان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب بھی غصے ہوتے ہیں تو وہ درگزر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
रब कायनात हमें भी उन लोगों में शामिल करे कि जो गुस्सा करते हैं तो वो दरगुजर, जब भी गुस्से में आते हैं तो दरगुजर करते हैं। और जिन लोगों ने अपने रब का हुक्म माना और नमाज कायम की, और उनका काम आपस में मशवरा करना है, और जो हमने उनको रिस्क दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं, और वो लोग जब उन पर ज्यादती वाक़ई होती है तो वो बदला लेते हैं, और बुराई का बदला उस जैसी एक बुराई है। फिर जो वो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे तो उसका अजर अल्लाह ताला के जिम्मा है। यकीनन वो जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। और जो शख्स अपने ऊपर जुल्म होने के बाद बदला ले, तो यही लोग हैं जिन पर कोई इल्जाम नहीं। यकीनन इल्जाम सिर्फ उन्हीं पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं। इंसाफ करने वालों पर कोई इल्जाम नहीं है। इल्जाम उन पर है जो जुल्म करते हैं और जमीन में बगैर हक की सरकशी करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। और यकीनन जो सब्र करे और मुआफ कर दे तो बिलाशुबा यकीनन बड़ी हिम्मत के कामों में से है ये। और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो उसके बाद उसका कोई मददगार नहीं है। और आप देखेंगे कि वो जालिम जब अजाब देखेंगे तो कहेंगे कि क्या वापस जाने का कोई रास्ता है कि हम दुनिया में वापस चले जाएं। और आप देखेंगे कि जब वो जहन्नुम के सामने पेश किए जाएंगे तो जिल्लत से झुके जा रहे होंगे। उनकी निगाहें झुक रही होंगी, उनकी गर्दनें झुक रही होंगी, कनखियों से देख रही होंगी, आंखें चुरा चुरा कर। और जो लोग ईमान लाए वो कहेंगे कि यकीनन खसारा उठाने वाले हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाल दिया। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी। यहाँ पर हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हमारे यहाँ स्पेशली हमारे, मैं अपनी भी बात कहूंगी कि जब मेरी शादी हुई ना तो मेरी भाभी ने मुझे कहा कि नजरें नहीं उठानी, नजरें झुका कर बैठे रहना है आपने। तो एक लड़की की अगर शादी हो रही है तो उसको ये क्यों कहा जाता है कि नजरें झुका के बैठे रहना, आंखें ऊपर नहीं करना। आप यकीन करें, पूरी शादी का फंक्शन गुजर गया, मुझे आंखें नहीं उठाने दी। मैंने किसी बंदे को नहीं देखा कि कौन आया कौन गया, किसी ने क्या पहना है, कोई कैसे एंजॉय कर रहा है, मैंने नहीं देखा। वो कोई जिल्लत का मकाम नहीं है कि हम नजरें झुका कर बैठे रहें। देखिए, जिल्लत का मकाम होता है तब इंसान नजरें झुका कर झुक कर बैठा है, मतलब नजरें झुकाई भी हैं। तो या फिर ये नमाज भी नहीं कि हम नजरें झुकाकर अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं। हम्म ये किस किस्म के रिवाज हैं जो हमने गैर मुस्लिम से, इंडिया के लोगों से लेकर अपने अंदर शामिल किए हैं। जो वो वहां के, हाँ ये रिवाज है जी, लड़की के अंदर लड़की ने नजर नहीं उठानी, नजर उठाकर शोहर को नहीं देखना, लोगों को नहीं देखना। बस नजर उठाएगी तो शोहर को ही देखेगी और कनखियों से देख रहे होंगे। हमें चाहिए कि हम इन रिवाजों को, इन जाहिलाना चीजों को अपनी जिंदगियों से खत्म करें। कोई लड़की आंख उठाकर देखेगी तो कहेंगे देखो कैसे बेहया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो जिल्लत से झुके जा रहे होंगे, कनखियों से देख रहे होंगे, और जो लोग ईमान लाए वो कहेंगे कि यकीनन खसारा उठाने वाले वही हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाल दिया। सुन लो, यकीनन जालिम दायमी अजाब में होंगे। दायमी अजाब, खत्म होने वाला नहीं, दवाम होगा उसको पक्का। यानी कि दवाम से मुराद ये नहीं कि, यानी कि वो मरेंगे तो कब्र में अजाब शुरू होगा और क्यामत तक अजाब में ही मुब्तला रहेंगे। दायमी अजाब। और वो जब जब कब्र से निकल कर असली अजाब जहन्नुम की तरफ जाएंगे तो वो कहेंगे वो हल्का अजाब ही बेहतर था। यानी कि वो अजाब उन्हें नींद लगेगा, कहेंगे नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा तुहद्दिसु अखबारहा, कि वो क्या कहेंगे कि हमें ये क्या हो गया है इस जमीन को कि ये जमीन हमें अपने अंदर से बाहर निकाल रही है, हमें हमारी नींद से किसने जगा दिया, हम तो सोए पड़े थे। तो दायमी अजाब को देखकर वो छोटे अजाब को भूल ही जाएंगे, और उनके कोई हामी और मददगार ना होंगे जो अल्लाह ताला के मां सिवा उनकी मदद करें। और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं। अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहो कबल इससे कि वो दिन आए जिसके लिए अल्लाह ताला से टलने की कोई सूरत नहीं। उस दिन तुम्हारे लिए ना कोई जाए पनाह होगी और ना ही इनकार की कोई सूरत होगी। फिर भी अगर वो मुंह फेरे तो हमने आपको उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा। आप पर कुछ नहीं है सिवाय पहुंचा देने के। और यकीनन जब हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत सिखाते हैं तो वो उस पर खुश हो जाता है। और अगर उनको कोई मुसीबत आ जाती है इसके सबब जो उनके अपने हाथों ने आगे भेजा, तो यकीनन इंसान बहुत नाशुक्रा है।
آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ لڑکے عطا کرتا ہے، یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ کوئی رسول بھیجے پھر وہ اپنے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ یقیناً وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک روشنی بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے اگر آپ کو اور مجھے ہدایت کی طرف بلایا تو یہ اللہ کے حکم سے اللہ نے ہم چاہا تو ہم آئے، اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ سن لو، سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، سب اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے جو مکی سورہ ہے، 7 رکوع ہیں اور 89 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے، یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یقیناً وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، یقیناً وہ بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے نصیحت کو روک دیں اعراض کرتے ہوئے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان کے پاس جب کوئی نبی آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ سخت پکڑ میں تھے۔ اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں، اور اگر یقیناً آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے رب نے انہیں پیدا کیا۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور وہ جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور وہ جس نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو سنگل نہیں پیدا کیا، سنگل ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ نے ہر کسی کے جوڑے بنائے، سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، کشتیوں پر بھی اور چوپایوں پر بھی، تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو۔ سبحان اللہ، میرے رب نے کوئی بات ان ایکسپلینڈ اور ادھوری نہیں چھوڑی، کہ اگر بنائی تو کس لیے کہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ، اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اس کو میں کرنے والے نہ تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا جز بنا ڈالا، اور ان لوگوں نے جز بنا ڈالا، یقیناً انسان بلا شبہ ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں؟ اس میں سے وہ پیدا کرتا ہے اسی نے پیدا کیا، اور وہ تم اپنے لیے بیٹیاں بنا دے گا اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا۔ اس لیے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا اور بیٹوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بیٹوں کو ترجیح دیتے تھے بیٹیوں پر۔ اور یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہی انبیاء میں چنا اور عورتوں کو نہیں چنا، اس لیے کہ عورت کے اندر فزیکلی کمزوری ہوتی ہے، عورت ہر وقت پاک صاف ہر وقت نہیں رہ سکتی ایز کمپیئر ٹو دا مین۔ عورت کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، عورت نے بچہ جننا ہوتا ہے، اور وہ جو ایک ٹائم پیریڈ ہم سب مائیں جانتی ہیں کہ وہ ٹائم پیریڈ ہمارے لیے تکلیف اور درد اور بیماری کا ایک وقت گزرتا ہے، ایک بوجھل ہو جاتا ہے جسم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے بھی فرمایا کہ جب اس کا جسم بوجھل ہو گیا، اسے بوجھ اٹھا لیا، تو جسم پر بوجھ اٹھانا آسان کام نہیں ہے، اور وہ ماں مسلسل کئی مہینوں تک وہ بوجھ اپنے جسم پر لاد کر چلتی ہے، اور وہ جسم کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر ہر کام میں حکمتیں ہیں، اللہ نے اس کے سبب بھی ہر کام کے سبب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے درجات کو یقیناً بلند کر رکھا ہے۔
اور ہم خواتین سمجھتی ہیں کہ ہمیں یہ جو حیض ہوتا ہے، پیریڈس ہوتے ہیں، ہم ان کے اندر ہمیں یہ جو درد ہوتا ہے یہ ہمیں ہی کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب بھی ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا، اور آپ لوگ اس وقت میں جب اس درد میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ اپنے رب سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس لمحے میں آپ کی دعائیں ضرور سنے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ناپاک ہے عورت، اور عورت جو ہے وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے رب کا ذکر کر سکتے ہیں۔ کیا رب کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی پاکیزہ چیز ہے کائنات میں؟ یہ کلام الہی بھی تو میرے رب کا کلام ہے۔ ہم اگر اپنے اللہ کا نام اپنی زبان سے لے سکتے ہیں تو ہم اپنے رب کا کلام کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک وہ نجاست ہوتی ہے جو کہ آپ کے اختیار میں نہیں، جس میں آپ خود صاف نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ نجاست ہوتی ہے جو آپ کے اختیار میں ہے، تو اس کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے آپ کو غسل دے کر صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف آئیں۔ لیکن وہ ناپاکی جو آپ کے اختیار میں نہیں، جو نیچرلی ہے، اس کے لیے آپ پر کوئی وہ زور زبردستی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنے دن اللہ تعالیٰ سے دور رہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم ساری زندگی قرآن سے جڑے رہیں اور پیریڈز کے دنوں میں بالکل ہم قرآن سے، اللہ سے بالکل مکمل دور ہو جائیں، اور انہی دنوں میں ہماری موت واقع ہو جائے، تو ہم کیسے جائیں گے اللہ کے پاس؟ کہ ہم تو خالی ہاتھ آئے، یعنی کہ وہ ٹائم پیریڈ ہمارا سارا اللہ کی کلام، اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا کے بغیر گزار دیں؟ تو یہ ایک بات سوچنے کی ہے۔ اب نبی نے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں منع کیا؟ اگر ایسی بات ہوتی تو منع کیا ہوتا، کوئی حدیث ہوتی۔ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے، اور کیا جس کی زیوروں میں پرورش کی جاتی ہے، اور جو جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں ہے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا۔ کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ ضرور ہی ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ بحث قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، اور یقیناً ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں، اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا، اور کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے آؤں جس پر تم اپنے باپ دادا کو تم نے پایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ ہم بے شک یہ اچھی چیز ہو، بہتر ہو اس سے، لیکن ہم اس کو ماننے والے نہیں، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ سو آپ دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یقیناً میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، اور اس توحید کی بات کو اس نے اپنے پیچھے باقی رہنے والی بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق کو اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور یقیناً ہم اس جادو کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر
کیوں نہیں اتارا گیا؟ عام سے آدمی پر کیوں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے، ہم نے ان کو یہ پیسہ اور دولت دی ہے، اور ہم نے ایک دوسرے پر ان کے درجے بلند کیے تاکہ ان کا بعض بعض کو تابع بنا لیں۔ اگر سارے ہی امیر ہوتے تو کوئی دوسرا کسی کو تابع بنا کر اس سے کام نہ کروا سکتا۔ اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بھی بہتر ہے، جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ نہیں بلکہ دنیا کی زندگی کا سامان، اور آپ کے رب کے نزدیک آخرت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں ضرور راہ حق سے روکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، چنانچہ بہت ہی برا وہ ساتھی ہے، اور آج تمہیں یہ بات ہرگز فائدہ نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا کہ یقیناً تم سب عذاب میں اکٹھے ہو۔ کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے؟ یا اے نبی، آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں، کیا آپ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں تو یقیناً ہم ان سے انتقام ہی لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو واقعی وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، یعنی اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ اللہ نے نبی کو کہا تو کیا ہمیں قرآن کو تھامنے کی ضرورت نہیں؟ یقیناً آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، اور یقیناً وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے واقعی ایک نصیحت ہے۔ اور جلد ہی تم سے پوچھا جائے گا، اور آپ ان سے پوچھیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا معبود بنائے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا یقیناً میں جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ تو جب ان کے پاس تو ہماری نشانیاں لے آیا تو تب وہ اس پر ہنس رہے تھے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ اپنے جیسی نشانی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئیں، اور انہوں نے کہا اے جادوگر، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تم سے کیا ہے، یقیناً ہم ضرور ہدایت پانے والے